اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دماغ کو سکون کیسے ملے؟ دماغ کو سکون ملنے کے لیے نیند ضروری ہوتی ہے۔ اگر نیند پوری طریقے سے نہیں ملتی یا انسان کی نیند ادھوری رہ جاتی ہے، کسی وجہ سے وہ نیند پوری نہیں لے پاتا، تو اس کا اثر دماغ پہ ہوتا ہے اور دماغ بے چین ہوتا ہے اور دماغ پہ ایک بوجھ پڑتا ہے۔ اس لیے نیند کو لینا بہت ضروری ہے۔ نیند کے ذریعے بدن کو بھی راحت پہنچتی ہے اور نیند کے ذریعے دماغ کو بھی راحت پہنچتی ہے۔ اب انسان کو نیند نہیں ملتی، اس کی وجہ سے اس کے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کیونکہ دماغ کو سکون نہیں مل رہا ہوتا، دماغ ڈپریشن میں آ جاتا ہے، دماغ پہ ایک بوجھ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے سکون نہیں ملتا اور اس کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، ایک قسم کی سختی پیدا ہو جاتی ہے، ایک قسم کا غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ خود بھی ڈپریشن میں آتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی ڈپریشن میں لا دیتا ہے۔ اس لیے نیند لینا بہت ضروری ہے۔ جب نیند کا وقت ہو جائے، سارے کام ایک طرف، چاہے نکاح میں جانا ہو، ولیمے میں جانا ہو یا کسی اور کام کے لیے جانا ہو، اپنے کام کی ترتیب بنائے اور نیند حاصل کرے۔ سوئے آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوئے، آرام پہنچے گا اس سے اس کے بدن کو، اس کے دماغ کو۔ تو نیند لینا ضروری ہے۔ اگر انسان وقت پر نیند لے گا اور سوئے گا تو اس کا دماغ سکون پائے گا، اس کے دماغ کو آرام ملے گا۔ اسی طریقے سے ٹینشن نہیں لینا، ٹینشن کی وجہ سے بھی مزاج سخت ہو جاتا ہے، ایک قسم کی چڑچڑاپن طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے اور ٹینشن کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے غمزدہ، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ غم نہ کیا کرو، زیادہ غم نہ کیا کرو، زیادہ ٹینشن مت لیا کرو۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اب ٹینشن مت لو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹینشن نہیں آئے گا، ٹینشن آئے گا، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، اور یہاں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی تکلیف تو ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ خضر علیہ السلام کے پاس ایک شخص پہنچا اور جا کر کہنے لگا جناب علی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں دنیا میں خوشحال رہوں، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور خوشی خوشی میری زندگی گزرے۔ خضر علیہ السلام نے اس سے سمجھایا کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا، یہ دنیا ہے، یہاں تکلیف کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف تو اسے ہوتی ہی رہتی ہے، پریشانی ہوتی ہی رہتی، آتی رہتی ہے۔ کہا کہ نہیں میرے لیے دعا کر دیجئے میں خوشحال زندگی گزاروں۔ بھئی یہ کام کر، اسے 3 دن کا موقع دے دیا، 3 دن کا موقع دے دیا، بستی میں پھر کے آ، محلے میں دیکھ کے آ، گاؤں میں جا کر کے آ اور لوگوں کے حالات دیکھ، اور حالات دیکھنے کے بعد تو جب آئے گا میرے پاس اور مجھ سے کہے گا فلانا شخص ہے وہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے میں بھی ایسا بن جاؤں، میں تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ نکلا، 2 دن پھرتا رہا لیکن اسے کوئی خوشحال نہیں ملا۔ جس کے بھی پاس جاتا کوئی نہ کوئی تکلیف وہ ضرور اپنی بیان کرتا۔ تیسرا دن تھا، وہ پھر رہا تھا، پھرتے پھرتے ایک جگہ پر پہنچا، ماشاءاللہ بہت ہی بہترین گارڈن ہے، باغیچہ ہے، اس میں ایک جھولا ہے، جھولے میں ایک شخص بیٹھا ہوا جھول رہا ہے، اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں اور بہترین مکان ہے، اور بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ خوشحال ہے، اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ شخص ان کے پاس پہنچتا ہے اور پاس جا کر بیٹھتا ہے اور باتیں کرتا ہے، بات میں بات نکلتی ہے اور پوچھتا ہے میں آپ کے جیسا بننے کی دعا کرانا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ خوشحال زندگی گزار رہے۔
تو وہ جناب کہنے لگے بھائی میرے جیسے بننے کی دعا مت کرانا، تو میرے حالت کو نہیں جانتا ہے، میری پریشانی اور کلفت اور تکلیف کو تو نہیں جانتا ہے، تجھے ظاہر نظر آتا ہے، باطن میں کیا ہے وہ تجھے پتہ نہیں ہے، میں بہت ہی پریشان حال ہوں، شاید ہی کوئی اتنا زیادہ پریشان ہو۔ پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ مجھے اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی اور ہے بھی، میری بیوی بیمار ہو گئی اور اتنی سخت بیمار ہو گئی کہ آج مرے کل مرے، موت کے قریب پہنچ گئی۔ میں رونے لگا، بیوی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ تیری جدائی کا غم مجھے رلا رہا ہے، کہ میرے بعد آپ کسی سے نکاح کر لینا۔ تو میں نے کہا نہیں، میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، میں تیرے بعد کسی سے نکاح نہیں کروں گا۔ بیوی نے کہا کہ نہیں ضرور نکاح کر لینا۔ تو اس وقت مجھے جوش آیا اور محبت کے جوش میں نے اپنے عضو خاص کو کاٹ دیا تاکہ میں کسی اور سے نکاح کرنے کی سوچوں ہی نہیں۔ میں نے بے وقوفی والی حرکت کر لی، تھوڑے دنوں کے بعد بیوی کو صحت مل گئی، شفا مل گئی، تندرست ہو گئی، لیکن اب میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے تو بے وقوفی والی حرکت کر ہی دی تھی۔ اب گھر میں کام کرنے والے نوکر چاکر تھے، بیوی کی نظر اس سے ملی، آپس میں محبتیں ہوئیں اور میری نظروں کے سامنے سارا کچھ ہونے لگا، اور یہ بچے جو نظر آ رہے ہیں وہ میرے نہیں ہیں، یہ ہمارے گھر میں کام کرنے والوں کے ہیں۔ اب تو ہی بتا میرے جیسی تکلیف و پریشانی کسی کو ہوگی؟ پھر وہ شخص خضر علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ جناب عالی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری دنیا آخرت کی جو ضرورتیں ہیں وہ اللہ پوری کر دے عافیت کے ساتھ۔ تو دنیا میں ٹینشن تو رہے گا، پریشانی حالات تو آئیں گے، لیکن اس کو زیادہ دماغ پہ نہیں لینا، تقدیر پر بھی بھروسہ ہو، اللہ کی ذات پر بھی بھروسہ ہو، اس لیے کہ جو آنے والا ہے تقدیری فیصلے کے مطابق اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور جو نہیں آنے والا ہے وہ کبھی آ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے نیند پوری لیا کریں اور ٹینشن زیادہ نہ لیا کریں۔ اگر یہ دو کام آپ زندگی میں کریں گے آپ کے دماغ کو سکون ملے گا، آرام ملے گا، راحت ملے گی۔ اللہ 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 اللہ